بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Saleha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha. Today's topic is Prose of the Age of Pope. پوئٹری ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کا انٹروڈکشن بھی. آج ہم دیکھیں گے پروز کیسے پیک پہ گئے تھے، کیونکہ اس ایج کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سمپل، اسٹریٹ فارورڈ اور رائل سوسائٹی کے رولز فالو کیے جاتے تھے. آپ کو پتہ نا رائل سوسائٹی اسٹیبلشڈ ہوئی تھی ریسٹوریشن ایج کے اندر، جو کہتی تھی کلوز کاپلیٹ میں لکھیں، سمپل لکھیں، اسٹریٹ فارورڈ لکھیں، پریسائز لکھیں، شارٹ لکھیں. ٹھیک ہے، 2 لائن میں لکھیں، لائک کاپلیٹ، ہیروئک کاپلیٹ 2 لائن میں رائم کر رہی ہوں لائنز، اور میننگ ان 2 لائنز کے میں لائک ان دونوں میں ہی کلیئر ہو جائے. اس طرح کے رولز فالو کرتے کرتے اب پروز کی باری آ گئی. کیوں پوئٹری اتنی پیک پہ نہیں گئی؟ کیونکہ پوئٹری کے اندر اسٹریٹ فارورڈنس نہیں چلتی، وہاں پہ انٹلیکچوئل ایبیلیٹیز نہیں چلتی، وہاں پر سینٹیمنٹس چلتے ہیں، ایموشنز چلتے ہیں، ایگزیجریشن چلتی ہے، یعنی کہ آپ پریسائز سے 2 لائنز میں میننگ کلیئر کر دیں. تو اس وجہ سے پوئٹری میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا، کیونکہ پوئٹری سے ایموشنز ختم ہو گئے تھے. پوئٹری میں ایسی باتیں کی جا رہی تھی جو فیکٹس بیسڈ ہوں، ریالٹی پہ بیسڈ ہوں. تو یہ سب کچھ پروز میں ہی اچھا لگتا ہے، پوئٹری میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اس وجہ سے پوئٹری میں ڈکلائن آیا اور پروز اوپر گیا. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں ہم رائز آف پروفیشنل رائٹنگ. کیا ہوا کہ اس بار اس ایج کے اندر لوگوں نے پڑھنا بہت شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رائٹنگز لکھنا شروع ہو گئی اور رائٹنگ ایک پروفیشن بن گیا. لائک پہلے لوگ پلیزر کے لیے پڑھتے تھے، پلیزر کے لیے لکھتے تھے، لیکن اب بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے رائٹنگ پروفیشن چوز کرنا ہے اپنے فیوچر کے لیے، کیریئر. تو اس طرح سے کہ ایک پروفیشن بن گیا، لوگ زیادہ لکھنے لگے کیونکہ لوگ پڑھنے والے بہت زیادہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ایک بہت امپارٹنٹ لٹریری ڈیولپمنٹ آئی اس ایج کے اندر. وہ کیا تھی کہ اس میں پہلی بار نیوز پیپر اور میگزینز بھی لکھے جانا شروع ہو گئے. ان میں بڑے بڑے نام کون تھے وہ آگے ہم پڑھیں گے. جرنلزم شروع ہو گیا، جرنلسٹس آ گئے، نہ کہ صرف آتھرز تھے. مطلب آتھرز لائک ایسے رائٹرز صرف نہیں تھے جو کہ بکس لکھتے تھے، ناولز لکھتے تھے، بلکہ ایسے بھی آ گئے جو کہ نیوز پیپر لکھنے لگے، میگزینز لکھنے لگے. بایوگرافیز تو پہلے سے ہی آ گئی تھی پیوریٹن ایج کے اندر. تو اب آ کے جرنلسٹس بھی آ گئے. جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ جرنلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ فیکٹس، آپ کو انفارمیشن اکٹھے کرتے کسی ایونٹ کے بارے میں، کسی فیکٹ کے بارے میں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو پبلش کراتے ہیں، نو میٹر تھرو نیوز پیپر. آپ نیوز پیپر میں اس کو پبلش کر دیتے ہیں، آپ اس کو ایک آرٹیکل کے طور پہ، یا پھر آپ نیوز چینل پہ آپ اس کو براڈ کاسٹ کر رہے ہو، یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا لائک جو کہ پروفیشنل سائٹس ہیں اس پہ پبلش کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جرنلزم میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جرنلزم پیک پہ گیا. جرنلزم میں سب سے بڑا نام کون سا تھا وہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نوٹیبل پروز رائٹر آف دا ایج. یہ سب کچھ پروز میں آتا ہے نا، نیوز پیپر کیونکہ فیکٹس سے ریلیٹڈ نالج ہے. نیوز پیپر ہو گیا، میگزینز ہو گئے، آرٹیکلز ہو گئے. اس کے بعد نیوز پبلشنگ سم تھنگ لائک جرنلزم آ گیا. یہ سب کچھ فیکٹس ہوتے ہیں تو یہ پروز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک، پروز رائٹر میں بڑے بڑے نام جو تھے، ڈینیل ڈیفو تھا، ریچرڈ ایڈیسن تھا، اسٹیل تھا، سوئفٹ تھا، جوناتھن سوئفٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کی کیا وجہ تھی کہ یہ سارے اس ایج سے بلانگ کرتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی بالکل کلیئر لکھتے تھے، ڈائریکٹ لکھتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ لکھتے تھے، جو کہ کیریکٹرسٹکس تھی رائل سوسائٹی کی. ڈینیل ڈیفو جو ہے وہ میگزینز، نیوز پیپر میں اس کا بڑا نام تھا. وہ تو جرنلسٹ تھا، اس وجہ سے میگزینز بھی لکھتا تھا، میگزین میں بھی لکھتا تھا، نیوز پیپر میں بھی. لیکن پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں تو بزنس میگزینز میں اس کا بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، لائک اگر اس نے ناولز بھی لکھے ہیں، اس نے کچھ اور بھی لکھا ہے، تو پہلے اس نے نیوز پیپر سے اپنا پروفیشن سٹارٹ کیا تھا، میگزینز سے، بزنس میگزین سے. اس کے بعد وہ ناولز کی طرف گیا تھا. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہمارے پاس ڈینیل ڈیفو کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے انگلش لٹریچر کے اندر پہلا جرنلسٹ ہے، ارلیسٹ لٹریری جرنلسٹ ہے. ٹھیک ہے، جس نے کہ
250 ورکس اپنے پبلش کرائے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بہت زیادہ فیمس ہے. اس نے جو بایوگرافیز لکھی ہیں یا پھر جرنلزم جو اس نے شو کی، سوری بایوگرافیز نہیں بلکہ جرنلسٹ اگر یہ تھا تو کن چیزوں کو ڈسکس کرتا تھا؟ کریمنلز کے بارے میں، نوٹوریس ایڈونچرز کے بارے میں، فیمس لوگوں کے بارے میں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بایوگرافیز بھی ڈسکس کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ بایوگرافی کا ایلیمنٹ اس کی رائٹنگز میں ہمیں کیسے ملتا ہے، بہت امپارٹنٹ ایگزامپل سے بتاؤں گی. اس کے بعد جب یہ 60 ایئرس کا تھا تو اس نے پروز فکشن سٹارٹ کر دیا. فکشن کیا کہ ایسی سٹوریز جو کہ ریئلٹی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، امیجنری تھی، ٹھیک ہے، سٹوریز تھی خود سے بنائی ہوئی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ ریئل ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس نے ایک اپنا ورک لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ فیمس ورک ہے، روبنسن کروسو. اس کے اندر اس نے بایوگرافی کا ایلیمنٹ بھی شو کیا ہوا ہے. کیسے؟ ایک بندہ ہے روبنسن کروسو جو کہ شپ ریک کی وجہ سے، مطلب وہ شپ پہ بیٹھتا ہے اور کوئی طوفان آتا ہے تو اس کا شپ تباہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر لائک ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور وہ کنارے پہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا تو وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکتا. تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ ایک بہت لائک لمبے عرصے کے بعد ایک شخص سے ملتا ہے جس کا نام فرائیڈے ہوتا ہے. فرائیڈے جب اس سے ملتا ہے تو وہ اس کو اس کی لینگویج سکھاتا ہے، انگلش لینگویج. تو اس طرح سے یہ روبنسن کروسو ایک ورک ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری رائٹنگس ہیں اس میں ہمارے پاس میموریز آف کیویلیئر بھی بہت زیادہ فیمس ہے، کیپٹن سنگلیٹون بھی فیمس ہے، مول فلنڈرز بھی، کولونل جیک بھی، روگزانا بھی اور جرنل آف دا پلیگیئر بھی. اب دیکھیں روبنسن کروسو کے اندر بایوگرافی کا ایلیمنٹ کیسے ہے. دیکھیں وہ جس روبنسن کروسو کی بات کرتا ہے نا، وہ 5 سال اس آئی لینڈ پہ ہی پھنسا رہتا ہے. لائک 5 سال نہیں بلکہ وہ ایئرز جو ہیں وہ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئے، وہ اتنے سال کچھ ایئرز تھے. تو وہ وہیں پہ پھنسا رہتا ہے اور وہ اپنی پوری سٹوری سناتا ہے کہ اس طرح سے فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو میں لکھی گئی ہے نا. تو اس طرح سے یہ بایوگرافی کا ایلیمنٹ بھی اس کی رائٹنگ میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایک امیجنری سٹوری ہے لیکن جب ریڈر پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ ریالٹی ہے، کوئی ریئل سٹوری ہے، کوئی بندہ اپنی کہانی سنا رہا ہے جو سچی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ڈیفو is characterized by its realistic and authentic style often presented in biographical form. دیکھیں میں نے بتا دیا بایوگرافی کا ایلیمنٹ کیسے آ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو بلیٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سٹوریز جو تھی وہ بالکل پلین تھی، اسٹریٹ فارورڈ تھی، ٹھیک ہے، اور ایسے پریزنٹ کرتا تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ سچ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپنی ڈیفو جو ہے وہ کولوکویل لینگویج یوز کرتا ہے، ریئلزم کو بتاتا ہے اور وہی بات ہے کہ ڈائریکٹیونیس ہے اس کے ورڈس کے اندر. اس کے بعد اس کو اوریجینیٹر آف دا انگلش ناول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے جو ورک لکھا تھا روبنسن کروسو، یہ ایک قسم کا ناول کنسیڈر کیا جاتا ہے، پیور ناول نہیں کنسیڈر کیا جاتا لیکن ناول کے جیسا کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پلاٹ ہے، اس کے اندر بہترین سا پلاٹ ہے، اس کے اندر سیٹنگ ہے پراپر اور ڈسکرپشن اس نے جو لینڈز یوز ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کیریکٹرز اس نے فرائیڈے وغیرہ روبنسن کروسو. تو اس طرح سے یہ ایک انگلش ناول کا اوریجینیٹر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ انگلش پروز کا ماسٹر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اپنے سٹائل کی وجہ سے. اس کے بعد نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ آفٹر ڈینیل ڈیفو از جوناتھن سوفٹ. یہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کافی مشکلات کی وجہ سے اس کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہو گیا تھا. اس کا بیہیویئر جو تھا وہ اسٹرکٹ تھا لوگوں سے، یہ لائک اس طرح سے کیونکہ اس کی زندگی میں بیماریاں اور دوسرے مینٹل ڈس آرڈر تھے، کچھ فیلئر تھے کیریئر کی بیس پہ، لائک اس کے کیریئر فیلئر کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈسٹرب تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ لائک اس کی سخت مزاجی آ چکی تھی کہ یہ ہر کسی کو کرٹیسائز کرتا تھا. آپ دیکھیں اس کی کوئی رائٹنگ بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ سیٹیریکل پاورز کی وجہ سے مشہور ہے، لائک سٹائر کرتا تھا یہ بہت. اس کے بعد اس کا فیمس ورک اگر آپ دیکھیں گولیورز ٹریول، لوگ تو کہتے ہیں یہ بچوں کی بک ہے لیکن جب ہم اس کو اچھے سے اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا انالیسز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اٹیک ہے جو پولیٹکس تھی اس دور کی سوسائٹی، اس دور کی ہیومن نیچر، ان سب پہ کرٹیسزم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، یہ بہت اچھی سٹوری ہے. یہ بونوں کی سٹوری ہے، چھوٹے چھوٹے جو بونے نہیں ہوتے، لائک ایک بندہ تھا وہ آئی لینڈ پہ اسی طرح سے شپ ریک کی وجہ سے پھنس گیا تھا. وہاں پہ اس کو جب
وہاں جب جس لینڈ پہ وہ جاتا ہے وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے 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 سے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے ہوتے ہیں. تو وہ سارے جب اتنی بڑی کریچر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو باندھتے ہیں رسیاں، یہ وہ کافی لگا کے. جب وہ اٹھتا ہے تو وہ ایک چھینک سے وہ سب کچھ کھل جاتا ہے، تو وہ سب ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کی سٹوری آپ ضرور پڑھیں. اس کے بعد دا ٹیل آف ٹب بھی ہے، جس میں اس نے ریلیجیس بلیفس کی ویکنیسز پہ کرٹیسزم کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے بہت سارے ورک ہیں جس میں اس نے سائنس فلسفی کو بھی کرٹیسائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ورک ہے جرنل ٹو اسٹیلا، اس میں بھی اس نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے پولیٹکس پہ. اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسیمسٹک تھا. کیوں پیسیمسٹک تھا میں نے آپ کو بتا دیا، کیریئر فیلئر تھے یہ وہ. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ سمپل اور آئرنی، اس کا آئرنی جو ورڈ ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کی رائٹنگز کا، اس کی پاورفل جو چیز تھی نا، جوناتھن سوئفٹ کی جو پاور تھی نا، وہ آئرنی میں چھپی ہوئی تھی. آئرنی یوز کر کے ریڈرز کو انگیج کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اگر ہم گریٹسٹ ورکس کی بات کریں تو ان میں ایک پیمفلٹ بھی آ جاتا ہے جو دا بیٹل آف دا بک ہے. اس میں دو سوسائٹیز بتائی گئی ہیں، ایک جو اولڈ ٹریڈیشن یا اولڈ سوسائٹی ہوتی ہے اور ماڈرن سوسائٹی، ان دونوں کے درمیان بیٹل کی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے جرنل ٹو اسٹیلا میں ہی اس نے ایسی کوالٹیز اپنی شو کی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سافٹ ہارٹیڈ تھا، لیکن یہ جب اپنی بیہیویئر شو کرتا تھا نا وہ کافی اسٹرکٹ تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں اپنی لور کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور جب لونگ پیسیجز لکھتا ہے تو وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سافٹ ہارٹیڈ تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں، بہت بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، کیونکہ اس پیج کا جو پروز تھا نا بہت زیادہ فیمس ہوا تھا. تو نو میٹر کہ ڈینیل ڈیفو ہے، اس کا بھی بہت بڑا نام ہے انگلش لٹریچر کے اندر. جوناتھن سوئفٹ کا بھی بہت بڑا نام ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو ڈسکس کرنے والے ہیں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لٹریری ایک نیو چیز انٹروڈیوس کروائی تھی انگلش لٹریچر کے اندر، اور وہ تھا پیریوڈیکل ایسیز. ان کا نام کون سے دو رائٹر تھے جنہوں نے پیریوڈیکل ایسیز لکھے تھے؟ تو وہ جوزف ایڈیسن تھا اور رچرڈ اسٹیل تھا. ان کو پیریوڈیکل ایسے کا پرنس بھی مانا جاتا ہے، اوریجینیٹر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہی تھے انہوں نے پیریوڈیکل ایسیز لکھے تھے. پیریوڈیکل ایسیز کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے آپ میگزینز میں دیکھتے ہیں نا، نیوز پیپرز میں کسی نے اپنا اوپینین بیسڈ کوئی آرٹیکل لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو ہم پیریوڈیکل ایسیز کہتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیل نے یہ کام شروع کیا تھا. اسٹیل نے ایک ورک لکھا تھا، دا ٹیٹلر پیریوڈیکل ایسے اسٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد اسپیکٹیٹر لکھا گیا تھا جو کہ ایڈیسن نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ان دونوں نے کولیبوریشن میں ورک کرنا شروع کر دیا. دیکھیں ایڈیسن نے سب سے پہلے ٹیٹلر لکھا، اس کے بعد اس کا پارٹنر بن گیا اسپیکٹیٹر. دا اسپیکٹیٹر لکھ کے کون؟ جوزف ایڈیسن. ٹھیک ہے. جو کہ یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ 1 مارچ 1711 سے لے کے 1714 تک دسمبر 20 تک یہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسپیکٹیٹر اتنا بڑا ورک ہے، یہ نام سے ایسا لگتا ہے ایک ورک ہے، لیکن اس کے اندر 635 ایسیز لکھے ہوئے ہیں. ایڈیسن نے 274 ایسیز لکھے ہوئے ہیں، اسٹیل نے 240، اینڈ جو باقی 121 ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے فرینڈز نے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم ان کے ٹیمپرامنٹ کی بات کریں کہ ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی پرسنالٹی کیسی تھی دونوں کی، تو اگر ہم اسٹیل کی بات کریں تو یہ تو ایموشنل تھا، بہت کائنڈ ہارٹیڈ تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو ایڈیسن تھا نا، وہ جو تھا وہ تھوڑا یہ تھا کہ آبزرو کرتا تھا لوگوں کو اور پھر ان پہ سٹائر کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑا شائع بھی تھا. اگر ہم بعد میں دیکھیں تو ان کی پوئٹری کا مقصد کیا تھا کہ یہ پوئٹری ان کی ایسی ہوتی تھی کہ جو مورل ٹیچنگز دیتی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایسے ان کی رائٹنگز میں آپ اگر پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے ہی ویکنیسز پہ ہنسنے لگتے تھے، اپنے ہی بیہیویئر پہ ہنسنے لگتے تھے، اور اس طرح سے یہ مذاق اڑاتے تھے. اور جب لوگ اب خود پہ ہی ہنستے تھے نا کہ ہم ایسے ہیں، تو وہ اس کو امپروو کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک سٹائل تھا. یہ کوئی جوناتھن سوئفٹ کی طرح ڈائریکٹ سٹائر نہیں کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو برا بلا کہنا. نو، یہ تو ایک مذاق اڑاتے تھے کہ لوگ خود پہ ہی ہنستے تھے اور خود ہی امپروو کر جاتے تھے اور ہنستے ہنستے سب ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے سوسائٹی یہ جو کہ نیرو مائنڈڈ ہو چکی ہے، اسٹرکٹ ہو چکی ہے، کیئر فری ہو چکی ہے، تو ہم نے ان کو ان چیزوں سے نکال کے مورل لیسنز دینے ہیں، ان کو امپروو کرنا ہے، اس طرح سے براڈ مائنڈڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے.
یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر ہم یہ وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں کہ کیسے دونوں مورل تھے، ایجوکیشنل ٹیچنگز دیتے تھے لوگوں کو. اس کے بعد اگر ہم ایڈیسن کی بات کریں نا، اس نے ایک ورک لکھا ہوا ہے، آرٹیکلز لکھے ہوئے پیراڈائز لاسٹ پہ. دیکھیں آپ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھیں، اتنی ٹف ورڈنگ ہے نا. اس نے اس پہ آرٹیکلز لکھ کے ریڈر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ملٹن کتنا بڑا پوئٹ تھا. سمجھ آ گئی؟ تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. ایک اور چیز میں جاتے ہوئے بتا دیتی ہوں کہ ڈاکٹر جونسن، جو کہ اس کے ایج، یہ جو ہم ایج پڑھ رہے ہیں نا، ایج آف پوپ، اس کے بعد ایج آتی ہے. اس کا جو مین جو لائک ریپرزینٹ کرتا ہے ایج کو، وہ ڈاکٹر جونسن ہے. اس نے ایڈیسن کے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں کو کہ اگر آپ نے ایک اچھا رائٹر بننا ہے نا تو ایڈیسن کو فالو کریں، آپ اچھے رائٹر بن جائیں گے. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی.